اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی خود متقین کی جزا اللہ نے صاحبان تقویٰ کے لیے کیا اجر رکھا ہے، کیا ثواب اور کیا جزا رکھی ہے، اس کا بیان اللہ صاحبان تقویٰ کو کہ جو خدا کے مقرب بندے ہیں، جو خدا کے محبوب بندے ہیں، دوست ہیں، کل قیامت میں انہیں کیا عطا کرے گا، کن نعمتوں سے نوازے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ خدا کے اچھے دوست یعنی متقی افراد قیامت میں بہترین جزا سے بہرے مند ہوں گے، جنت ان کی منتظر ہے۔ بڑی بات ہے بھائی، ایک مرتبہ ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، ہم کسی اچھی چیز کا انتظار کرتے ہیں، ہم کسی نعمت کا انتظار کرتے ہیں، آسان بلکہ اور قریب آ کر کے اور محسوس مثال دیجیے، ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ امام کا ظہور ہو اور امام اپنے سپاہیوں میں، اپنی فوج میں اور اپنے مددگاروں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ ٹھیک، یہ آرزو اچھی چیزوں کی آرزو تو ہر دل میں ہوتی ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اچھی چیز کا انتظار کریں، کسی بڑی چیز کا انتظار کریں، کوئی بڑی چیز آپ کا انتظار کرے، کوئی بڑی شخصیت آپ کا انتظار کرے، یہ کمال ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ جنت کی آرزو کس کو نہیں ہے؟ جنت اگر کسی کی آرزو کرے، جنت اگر کسی کا انتظار کرے تو یہ بڑی بات ہے۔ یہ صاحبان تقویٰ کی فضیلت ہے کہ جنت ان کی منتظر ہے، جنت ان کے متقیوں کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ جنت خود ان کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ تو متقیوں کا مرتبہ، ان کا رتبہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے کہ جنت خود ان کے استقبال کے لیے تیار ہے، مشتاق ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، غیر بعید، اور یہ بات بعید نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے۔ چلیں، اس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑی چیز کہ خدا کی ہم نشینی، خدا کا تقرب، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت تو اس کی رضا کا ایک حصہ ہے نا؟ آیت ہے قرآن کی، وعد اللہ المتقین، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے بعد وجنات عدن، وجنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ پہلے اللہ نے صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جنت کے بیچوں بیچ ان کے لیے خوبصورت محل اور قصر ہوں گے۔ ٹھیک، تو پہلے جو ایمان والے مرد ہیں، ایمان والی جو عورتیں ہیں، ان سے جنت اور جنت کے باغات اور نہریں اور اس میں قصر اور اس کی دوسری نعمتوں کا وعدہ، پھر آخر میں کہا ورضوان من اللہ اکبر، لیکن اللہ کی جو رضا ہے وہ ان نعمتوں سے، ان جزاؤں سے اور بڑی ہے۔ اب یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہے کہ انہیں خدا کی ہم نشینی، اب یہ ایک بحث ہے کہ خدا کی ہم نشینی سے مراد کیا ہے، کیسے انسان خدا کا ہم نشین ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کوئی جسم ہے جو ایک مقام پہ ہو، انسان وہاں پہ آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں جا کر کے بیٹھے، یا جیسے زیارتوں میں ملتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی تو میں نے سنایا تھا کہ من بات لیلتن فیہ، جو شخص امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک رات گزارے گا
کمن زار اللہ علی عرشہ، ایسے ہی ہے جیسے اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی. اب عرش پر اللہ کی زیارت یہ بحث کا مقام ہے، اس کو چھوڑیے. تو یہ خدا کی ہم نشینی، متقین کا درجہ اتنا عرفہ اتنا اعلیٰ کہ قیامت کے روز وہ خدا کے پاس ہوں گے. ان للمتقین عند ربہم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے نزدیک کیا ہے؟ نعمتوں والا باغ ہے. البتہ یہ خدا کی ہم نشینی کہاں سے لائے ہیں؟ حالانکہ آیت میں کوئی ذکر نہیں ہے، آیت میں ذکر وہی ہے نعمتوں والی باغ کا، یعنی ان کے رب کے نزدیک یا ان کے رب کے پاس سے، یعنی من عند ربہم یا عند ربہم، اللہ کی جانب سے. بھائی وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جو بھی وہاں کی جزا ہوگی وہ سب اللہ کی جانب سے ہوگی. یہ کوئی دوسری چیز تو ہے نہیں کہ چلو بھائی دوسری چیزیں اللہ کی جانب سے مل رہی، یہ چیز اللہ کی جانب سے مل رہی ہے تو اس کا ایک امتیاز ہو اوپر ہو. ہاں ان بے شک للمتقین، صاحبان تقویٰ کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کی جانب سے، ان کے رب کی طرف سے، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں. چلے بات سنو. یقیناً یہ لوگ خدائے بزرگ و مہربان کے ہم نشین ہوں گے. یہاں ہے یہ والی ادھر آئی ہے نا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ خدا بزرگ و مہربان کے ہم نشین ہوں گے، اس مالک کے قریب ہوں گے جو صاحب قدرت ہے. فی مقعد صدق، ایک سچے اور حقیقی مقام پہ ہوں گے. مقعد یعنی بیٹھنے کی جگہ، مسکن. عند ملیک، ملیک اللہ کی صفت ہے اور مقتدر بھی، کیونکہ مالک یوم الدین وہی ہے نا. مالک اور ملیک ایک ہی معنی میں ہے. ملیک کے معنی ہے مالک، مقتدر اقتدار رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا. نمبر 3، امن الہی کے مقام پر ہوں گے، کامل امنیت میں ہوں گے. ان کے لیے کسی طریقے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. قیامت میں بڑے خطرات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے خطرات ہیں. نفسی کا عالم ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، جھلستی ہوئی دھوپ ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، حساب و کتاب کا ٹینشن ہوگا، ہے نا. ہزاروں قسم کی مشکلیں ہوں گی. لیکن جو صاحبان تقویٰ ہیں وہ ہر مشکل سے بری ہیں، وہ کامل امنیت میں ہوں گے. ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک صاحبان تقویٰ امنیت والی جگہ پر ہوں گے. جنات وعیون، ایسے باغات میں ہوں گے جس میں نہریں جاری ہوں گی. اور پھر جنت کے جو فرشتے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ امنیت اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها، یہ اصل میں تھا قال لهم یا یقول لهم، ان سے کہا جائے گا صاحبان تقویٰ سے، کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام آمنین، مکمل سلامتی اور امنیت کے، یعنی پھر ہر ٹینشن سے فری ہو جائیں گے. کہیں گے تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جنت میں داخل ہونے کے بعد تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. جو دقتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ سب اس سے پہلے اور ان سے اسی وقت کہا جائے گا. نہیں یہ کہ کہا جائے گا کہ
اب چلو بھائی حساب و کتاب ہو گیا، تمام مشکلوں سے دور ہو گیا، اب سلامتی کے ساتھ داخل ہوگی. اب سلامتی کہ آپ کی سلامتی ہے ہی ہے، جنت میں بھی مشکل ہے کیا؟ تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جنت میں داخلے سے پہلے کی جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، صاحبان تقویٰ ان تمام مشکلات، ان تمام پریشانیوں سے بری ہوں گے. ان کو اسی وقت کہا جائے گا کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سلامتی کے ساتھ، امنیت کے ساتھ آؤ، جنت میں چلے جاؤ. ٹھیک. خوب اختیاری مشق، قرآنی آیتیں اور عبارتیں اور آیتوں اور عبارتوں میں جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی اور مفاہیم. چلیں قرآنی آیتیں اور عبارتیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کن کلمات کے معنی انہوں نے کیے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. اوفا اس نے وفا کی، اوفا اس نے وفا کی. ترجمہ بھی کرتے چلیں یا بعد میں؟ بلا ہاں، من اوفا بعہدہ جس نے اپنے وعدے کو وفا کیا، من جس نے اوفا وفا کیا، بعہدہ اپنے عہد و پیمان کو، ٹھیک، اپنے وعدے کو، عہد پیمان یعنی وعدہ. واتقا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا. فإن اللہ یحب المتقین بس یقیناً اللہ صاحبان تقوی کو دوست رکھتا ہے. ہاں جس نے اپنے عہد کو وفا کیا اور تقوی اختیار کیا، بس بے شک اللہ تقوی والوں کو دوست رکھتا ہے. ٹھیک ہے. چلو دوسری آیت. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. یستأذن وہ اجازت چاہتا ہے، نہ کہ وہ اجازت دیتا ہے. یستأذن وہ اجازت چاہتا ہے یا وہ اجازت چاہتے ہیں. یجاہدو وہ سب جہاد کرتے ہیں، جاہد یجاہد جہاد کرتے ہیں. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. لا یستأذنک تم سے اجازت نہیں چاہتے. لا یستأذن وہ لوگ اجازت نہیں چاہتے کا تم سے، یا تم سے اجازت نہیں چاہتے. الذین وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم کہ وہ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. واللہ علیم بالمتقین اور اللہ صاحبان تقوی کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. ٹھیک مولانا واضح. چلیں اس کے بعد تیسری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یلون وہ سب پڑوسی ہیں، یلون پڑوسی ہیں، جوار میں رہتے ہیں. بل یجدو اور وہ سب پائیں، وجد یجدو پانا. غلظہ یعنی سختی، درستی. غلظہ یعنی سختی کرنا، درستی سے پیش آنا. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے. قاتلو جہاد کرو، جنگ کرو. الذین ان لوگوں سے، یلونکم جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، من الکفار کافروں میں سے.
بل یجدوا فیکم غلظہ، اس حال میں کہ جب تم ان میں شدت پاؤ، سختی دیکھو. دیکھیں اگر کسی کے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہے اور اس کے اندر سختی نہیں ہے، نرمی کے ساتھ رہتا ہے تو تم بھی رہو. لیکن اگر وہ سختی دکھاتے ہیں تو چاہے تمہارے پڑوسی ہوں، اگر کافر ہیں اور کفر کے ساتھ ساتھ ان میں کیا ہے، شدت پسندی بھی ہے، وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، وہ تمہیں پریشان کر رہے ہیں، سختیوں میں تمہیں مبتلا کر رہے ہیں، تو تم ان کے ساتھ جنگ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، قاتلو، جنگ کرو، لڑو، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم من الکفار، کافروں میں سے جو تمہارے پڑوس میں ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تم میں شدت دیکھیں، تم میں سختی دیکھیں. اور وہ لوگ سختی دیکھیں تمہارے اندر، یعنی تم سختی سے پیش آؤ ان کے ساتھ. وَاعْلَمُوا، تم سب جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. صدق، اس نے تصدیق کی. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور وہ جو سچائی کے ساتھ آئے، وَصَدَّقَ بِهِ، اور اس کی تصدیق کرے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، حقیقت میں یہ بریکٹ میں رہے گا، وہی صاحبان تقوی ہیں، وہی پرہیزگار لوگ ہیں. ٹھیک. نمبر 5، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانا قبل ذلک محسنین. آخذین لینے والے، آخذ لینے والا، اس کی جمع ہے آخذین، لینے والے. عطا یاتی، اس نے دیا، اس نے عطا کیا. ٹھیک. ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ، فی جنات وعیون، نہروں والی باغات میں ہوں گے. ٹھیک، ایسے ترجمہ کریں. ٹھیک، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشمے میں ہوں گے. ایسے باغات میں، چشمے والے باغات میں ہوں گے. ایسے آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہے اسے لینے والے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے، محسنین، نیکیاں کرنے والے تھے، اچھائیاں کرنے والے تھے. محسنین یعنی احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے. ٹھیک. انہم، بے شک وہ سب، کانو، تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، محسنین. چلے آخری آیت اس کو پڑھ کے بات تمام کرتے ہیں. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہجعون، وہ سب سوتے تھے، وہ سب آرام کرتے تھے. یہجعون کیا ہے؟ کیونکہ کانو ادھر آئے اس لیے اس کے، حالانکہ یہجعون سوتے ہیں. ٹھیک. یہ کیا ہے؟ ماضی استمراری، سوتے تھے، آرام کرتے تھے. یستغفرون، وہ سب استغفار کرتے تھے. اسحار سحر کی جمع ہے. اسحار رات کے پچھلے اوقات،
اواخر شب سحر کی جمع ہے، سائل مانگنے والے پوچھنے والے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہہ رہے وہ لوگ راتوں میں بہت کم آرام کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل، رات میں بہت کم، ما یہجعون وہ سب آرام کرتے تھے، سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے آخری حصے میں یعنی سحر کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور وہ اپنے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کے لیے حق قائل تھے، یہ رکھتے تھے، وفی اموالہم، اور اپنے اموال میں حق رکھتے تھے، قائل تھے حق کے، للسائل سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم اور ان لوگوں کے لیے جو محروم ہے، جو محتاج ہے، محروم یعنی محتاج، یعنی یہ صاحبان تقویٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں، صفات، صاحبان تقویٰ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں بہت کم آرام کرتے تھے، سوتے تھے، سحروں میں استغفار کرتے تھے، اور اپنے اموال میں محتاجوں اور سائلوں کے لیے حق کے قائل تھے، چلے بقیہ کل انشاءاللہ۔